ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے، ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ کہنے والے نے کہا تھا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے بہت سے فاضل مقررین نے یہاں گفتگو کی، اور یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مختلف مذاہب کے نمائندگان نے بھی یہاں بات چیت کی۔ جب ہمارے سکھ بھائی یہاں بڑے عزم و ہمت کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ یہ لڑائی سب کو مل جل کر لڑنی ہے، اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس دہلی نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں، ایک وہ بھی انقلاب دیکھا اس دہلی نے کہ جب اپنے حق کی لڑائی کے لیے ہمارے کسان بھائی آئے اور انہوں نے حکومت کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی روزی روٹی اور جان کے مسئلے کو لے کر آئے تھے، وقف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کا جو رخ اور رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک میں برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے، اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ نفرت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں، وہ جان لیں کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے۔ اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے کہ ہم سب اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہمیں اس بات کی، ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے، اور جے پی سی کے چیئرمین نے جس طرح کا بیان چند دن پہلے دیا ہے، اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے